دیامیر بادشاہ ڈیم جب بن جائے گا تو اس میں 6 MF پانی ہمیں ایکسٹرا ملے گا. اگر 6 MF ہوگا تو ملے گا, یہ میری الگ سے چلیں برساتیں ہوتی ہیں پانی آتا ہے, 6 MF پانی ہوگا. اس میں سے 1.6 ملین ایکڑ فٹ تو جو ہماری سلٹنگ ہو گئی اس میں چلا جائے گا. پلس انہوں نے کہا کہ 77 سے لے کے 82 تک ہم 102 MF پانی اریگیشن یوز کے لیے استعمال کرتے تھے, لیکن اب وہ گھٹ کے 96 ہو گیا MF. تو یہ 6 MF پانی تو ہمیں ضرورت ہوگی جو ہماری زمین آباد نہیں ہو رہی اس کو آباد کرنے کے لیے, تاکہ ہم 77 سے 82 والے لینڈ پہ چلے جائیں. تو ہمیں اس لیے اور سٹوریجز بنانے. ابھی تو یہ کہانی دیتے ہیں نا کہ بادشاہ بن جائے گا تو ہمیں پانی پانی ہوگا اور پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. اس وقت یعنی زیادہ پرانی بات نہیں, 19 اگست 2023, اور کسی کو چاہیے تو یہ ساری پریزنٹیشنز شیئر کی جا سکتی ہیں. انہوں نے کہا کہ بادشاہ میں پانی نہیں ہے, اب ہمیں نئے سٹوریجز بنانے. اس وقت حکومت سندھ نے, اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے, اور میں کہتے کہ گورنمنٹ کو ڈیو شیئر دینا چاہیے, انہوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ یہ سمجھ نہیں آ رہی آپ جو بات کر رہے ہیں. کچھ دنوں بعد اس سے پیچھے ہٹ گئے. اچانک جنوری کے مہینے میں پنجاب حکومت ایک اپنا پروپوزل بناتی ہے. پہلے وابڈا کا تھا کہ جو ڈیم شیم بنانے ہیں, فلانا ڈمکانا کرنا ہے. پنجاب حکومت ایک پروپوزل بناتی ہے, اور یہ بیسڈ ہے 2018 میں انہوں نے کوئی اسٹڈی کی تھی, چولستان کنال کے اوپر نیسپاک سے اسٹڈی کرائی تھی کہ جی 4000 کیوسک 4122 کیوسک کا جو کنال کی بات کر رہے ہیں, ایک کنال ہم نکالیں گے اور اس کے لیے وہ 17 جنوری 2024 کو ارسا میں چلیں گے. ارسا نے 17 جنوری کو اس کا اپروول دیا. سندھ نے اس پہ شدید اعتراض کیے, ڈسینٹنگ نوٹ بھی ڈالا. اور اس کی بیسس اپروول کی کیا تھی؟ پہلے تو جو پہلا پروجیکٹ تھا نا, پہلا کا مطلب ہے جو اگست 2023 میں آیا تھا, اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس چناب میں, جہلم کا ذکر ہی نہیں ہے, جہلم سے پانی نہیں لے رہے اس میں, چناب میں اتنا پانی ایکسٹرا آ جاتا ہے, وہ ہم سٹور کریں گے, جب فلڈ آتا ہے تو اس کو ہم سٹور کر لیں گے, وہ ہم ریگولیٹ کریں گے. اور پھر ستلج میں بھی جب فلڈ آتا ہے تو وہ پانی ہم ریگولیٹ کریں گے اور ہم یہ پانی اس کے طریقے سے دیں گے. تو انہوں نے جو پانی کی دو ہے نا, وہ سپلائی سائڈ, اور دوسری ہے جو آپ کی ہم ڈاؤن اسٹریم کوٹری کی بات کرتے ہیں جو اکارڈنگ ٹو دیم بچت پانی ہے. انہوں نے وہ سپلائی سائڈ کو دیکھا نہیں. ارسا نے, پنجاب نے کیس بنایا کہ 27 ملین ایکڑ فٹ پانی ڈاؤن اسٹریم کوٹری ایوریج پہ جا رہا ہے. 1976 سے لے کے 2022 تک کا ریکارڈ, وہ ریکارڈ ہمارا ہی ہے, اس لیے ڈاؤن اسٹریم کوٹری سندھ حکومت یعنی اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہی بتاتا ہے کہ 76 سے لے کے 2022 تک ایوریج پہ 27 ملین ایکڑ فٹ پانی جاتا ہے. انہوں نے کہا جانا 8.5 چاہیے, ہمارے حساب سے تو کم از کم 10 جانے چلے چلیں, ان کا 8.5 مان لیتے ہیں. پھر انہوں نے کہا 11 MF پانی اکارڈ کی شارٹیج اس وقت چل رہی ہے, تو 11 اور 8.5 تقریباً 20 ہو گئے, اور 7 MF پانی ایکسٹرا ہے ابھی بھی جو زیادہ جا رہا ہے پانی نیچے ایوریج پہ. تو یہ 7 MF پانی کا پنجاب کا حصہ 37% بنتا ہے, وہ فلڈ فلوز کا جو ایک ہے اس کے حساب سے اتنے MF ہے. پنجاب کے یہ پروجیکٹس اپروو کر دیں, خاص طور پہ چولستان کے لیے انہوں نے تقریباً 0.85 MF ہے, جو بھی ہے مجھے نمبر یاد نہیں اس وقت, وہ پانی اپروو کرنے کے لیے کہا, اور ارسا نے وہ اپروو کر دیا. سندھ حکومت نے اعتراض کیا. اب میرا اعتراض اس پہ صرف بہت سمپل سا ہے, میں اس صرف ارسا کے سرٹیفکیٹ کو, اس لیے سارا بیس کرتا ہے ارسا کے سرٹیفکیٹ پہ. ارسا کہتی ہے پانی اویلیبل ہے. ہم نے اس کو چیلنج کیا, اور میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ سارے مل کے سارے جو ہے اس کو انالائز کرنے, کوئی سائنٹسٹ کوئی انجینئر ہونے کی ضرورت نہیں, نمبر ہے صرف. یہی ایوریج جو 27 MF انہوں نے کہا, جب جنرل مشرف کالا باغ ڈیم بنانے نکلے تھے تو انہوں نے کہا تھا 35 MF, آپ سب کو یاد ہوگا. وہ انہوں نے 76 سے لے کے 99 تک 99 تک ایوریج نکالا تھا, تو وہ تھا 35 MF. انہوں نے جب 76 سے لے کے 2022 تک نکالا ہے ایوریج, تو وہ اب ہو گیا 27 MF. ہم نے کچھ نہیں کیا, ہم نے 2000 سے لے کے 2024 تک, 99 سے لے کے 2024 25 سال
کا ایوریج نکالاتا ہے وہی نمبر وہ آ جاتا ہے 14 MAF. جس طریقے سے پانی کم ہو رہا ہے, اگر یہ 14 MAF لے لیں پھر تو 11 شارٹیج ہے, 8 ہوئے, -6 پہ چل رہے ہیں ہم, -6 پہ اکارڈنگ ٹو دیٹ. اگر یہ کہتے بھی ہیں کہ ویسٹ جاتا ہے پانی. دوسری بات یہ کہ یہ ہے ایوریج, اور میں ہمیشہ یہ دیتا ہوں, میرا قد تقریباً 6 فٹ ہے. اگر مجھے تیرنا نہیں آتا اور مجھے کوئی کہتا ہے کہ یہ 5 فٹ ایوریج پانی ہے, اس پہ تم نکل جاؤ, دریا میں 5 فٹ ایوریج پانی ہے اس کنال میں, اور اصل میں ہوتا یہ ہے کہ وہ کہیں 1 فٹ ہوتا ہے اور کہیں 12 فٹ ہوتا ہے, میں تو ڈوب جاؤں گا. یہ ڈبانے والی باتیں ہیں ہمیں ایوریج کی جب بات کرتے ہیں. تیسری چیز, اگر واقعی 27 MAF پانی جا رہا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی 27 نہیں ہمیں 10 MAF پانی انشور کرو, اور 27 جا رہا ہے, تو یہ ہمارا ڈیلٹا تو بڑا ہرا بھرا ہوتا, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, کوئی ہم شور نہیں مچا رہے ہوتے کہ ہم سوکھ رہے ہیں اور زمین جو ہے سمندر لے جا رہا ہے. مطلب 10 کی جگہ پہ 27 جا رہا ہے. تو یہ فالٹی چیز کو جو ارسا نے سرٹیفکیٹ دیا, اس میں بھی میں دوبارہ کیٹی کے گورنمنٹ نے 17 تاریخ کو یہ میٹنگ ہوئی ہے, اور غالباً 28 یا 29 جنوری کو کیٹی کے چیف منسٹر نے اس کے خلاف خط لکھا ہے اسی وقت. تو حکومت سندھ اس کا اریگیشن ڈپارٹمنٹ چاہے وہ کیٹے کے ٹائم تھا اس پہ آبجیکٹ کرتی رہی. اس کے بعد ایک اور چیز انہوں نے کی, اگین کیٹے کا ٹائم, 8 فروری کو الیکشن ہوتے ہیں, 7 فروری کو ایک ایکنک کی میٹنگ ہو جاتی ہے, ایک دن پہلے الیکشن سے. اس کے اندر ایجنڈا پہ نہیں ہوتا ہے, ایجنڈا میں صرف ایک آئٹم ہوتا ہے, کوئی ہیلتھ ریلیٹڈ آئٹم تھا جہاں تک مجھے یاد ہے. یہ ایڈیشنل آئٹم کچھ اور لاتے ہیں, جن میں ایک یہ بھی ہے, چولستان کنال نہیں, 6 کنال کا پروجیکٹ لے آتے ہیں, کانسیپٹ کلیئرنس ہے, کوئی پروجیکٹ کی ڈیٹیل نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, وہ لے آتے ہیں. 7 تاریخ کو ایکنک میں, وہاں پہ بھی حکومت سندھ کا نمائندہ اس کی اختلاف کرتا ہے, لیکن اینڈ میں ڈیسیشن ہے کہ ان پرنسپل اپروو کر دیا. اور آبویسلی اس کے لیے تو CCI میں جانا ضروری ہوگا, یہ لکھ دیا CCI میں جائیں گے. اس پہ بھی حکومت سندھ نے, اس وقت کے وزیر نے خط لکھا کیئر ٹیکر ٹائم پہ. خیر وہ فروری میں الیکشنز ہوئے, مارچ میں ہماری حکومت آئی, یہ ساری چیزیں آبویسلی ہماری طرف آئی. اپریل کے مہینے میں ہم نے اس پہ سارا ریویو کرنا شروع کیا, اور مئی میں ایک کیس موو ہوا کہ ہم ارسا کے سرٹیفکیٹ کے خلاف, اس لیے طریقہ یہی ہے نا, آئینی طریقہ. اچھا ایک میں آپ کو دوسری, آپ لوگ سب جانتے ہوں گے, آئین کے اندر خاص طور پہ پانی کے مسئلے پہ کہا گیا پانی کا کوئی پروجیکٹ اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ CCI میں جا سکتا ہے, اور CCI کو الگ اس پہ اتھارٹی ہے. ہم نے کہا جی ارسا کے سرٹیفکیٹ کے خلاف ہم CCI میں جاتے ہیں. ہم نے جون میں وہ سمری بھیج دی, اور وہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں, وہ تب سے آج تک پینڈنگ ہے, CCI کا اجلاس نہیں بلاتے. اسی دوران, اور جس کے اوپر بہت ساری باتیں ہوئی, ایک میٹنگ ہوتی ہے جو ہمیں پتہ چلی, سندھ حکومت کو پتہ نہیں تھا, صدر آصف علی زرداری جولائی کے مہینے میں, غالباً 8 جولائی کو ایک میٹنگ کے لیے, وہ کہتے ہیں صدر زرداری, آپ سب کو پتہ ہے کہ ان کا کافی کین انٹرسٹ ہے اریگیشن کے اوپر, آپ لوگ اس سے بھی جب ملتے ہوں گے بات کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اریگیشن پہ آپ کو کچھ بریفنگ دینا چاہتے ہیں. آئے کچھ لوگ, اس کے اندر کتنے ایکسپرٹ تھے اریگیشن کے, آپ سب نے دیکھ لیا ہوگا میٹنگ میں, تو کتنی ان ڈیپتھ بات تو ہوئی نہیں ہوگی. اس میں جو لوگ موجود تھے, میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا, کوئی زیادہ بات تو بتائی نہیں ہوگی. وہ میٹنگ کے جو پارٹیسپینٹس ان کے نام بھی ہیں سارے دیے ہوئے. اس کے اندر انہوں نے کہا گیا کہ جی ہم ایڈیشنل زمین آباد کرنا چاہتے ہیں, ہم آئی ایفیشنسی اریگیشن کی, تو وہ یہ ساری چیزیں میں موجود ہیں, کی طرف جانا چاہتے ہیں, پانی بچائیں گے اور پھر ہم یہ آباد کریں گے. تو صدر زرداری نے انہیں اس حوالے سے کہا کہ یہ اچھی چیز ہے, آپ جا کے بات کرو. اس میں یہی لکھا ہے کہ صوبوں سے آپ بات کریں, اور کہا کہ اگر اچھی چیز ہے تو صوبوں کو فنڈنگ دینی چاہیے, وفاق کو بھی فنڈنگ دینی چاہیے. یہ کہہ دینا کہ اپروول اس میں ضرور لکھا ہے, تو منٹس جو ہے, منٹس غلط ریکارڈ ہوئے ہیں, بڑی کلیئر بات ہے, منٹس غلط ریکارڈ ہوئے ہیں, اس لیے کہ پریزیڈنٹ آف دا
country, President of Islamic Republic of Pakistan, does not approve or disapprove a project. मुझे एक प्रोजेक्ट बता दें जो सदर पाकिस्तान ने अप्रूव किया हो या रिजेक्ट किया हो. तो जब ये, हाँ, सदर पाकिस्तान के पास हम भी कई बार प्रोजेक्ट्स लेके जाते हैं, हुकूमत सिंध हम लेके गए, उन्होंने उस पर हमें गो अहेड दिया है कि जी करें, लेकिन उसका ये मतलब थोड़ी कि जब उन्होंने गो अहेड दे दिया तो सारी चीजें खत्म हो गई और वो प्रोजेक्ट बनना शुरू हो जाएगा. ये मीटिंग हुई, उसकी मिनट्स जिस तरीके से रिकॉर्ड है, जब मतलब मुझे एज चीफ मिनिस्टर सिंध में इधर बैठ के और किसी और सूबे का प्रोजेक्ट, एक तो मैं भी एज चीफ मिनिस्टर आई कैन नॉट सिट इन माई ऑफिस एंड अप्रूव अ प्रोजेक्ट, इट हैज टू गो थ्रू अ प्रोसेस. वो प्रोसेस अभी तक हुआ नहीं था, वो प्रोसेस उसके बाद शुरू होता है. और उन लोगों ने इसको एक बहाना बनाया कि जी सदर के पास मीटिंग हो गई और उन्होंने अप्रूव कर दिया. इसकी लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू कुछ भी नहीं है. प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जैसे मैंने कहा, डज नॉट हैव अथॉरिटी टू अप्रूव एनी प्रोजेक्ट. उस मीटिंग के बाद पंजाब डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी एक मीटिंग करती है, गालिबन जुलाई या अगस्त के महीने में, मुझे डेट याद नहीं है मेरे पास इधर, और इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया. और उसके भी मिनट्स अगर आप देखें, मैं यही चाहता हूँ एज जर्नलिस्ट, एक तो होता है कि रिटरिक में बह जाना कि जी फलाना अप्रूव कर दिया, एक जो सियासी मंजर बनाना होता है वो एक अलग चीज़ है. लेकिन आप में से आप सारे बड़े काबिल हैं, ज़रा वो स्टडी तो करें. PDWP अगर चाहेंगे तो हम आपको दे देंगे, उनके मिनट्स अवेलेबल हैं. एक्चुअली तो ये सारी चीज़ें मैंने कोई कहीं से ली नहीं, ये सारी के सारी आजकल तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो दौर है, आप और कुछ नहीं, चैट GPT में सवाल करेंगे तो वो भी आपको ये जवाब दे देगा सारे जो मैं आपको भी बता रहा हूँ. उन्होंने अप्रूव किया, उसके अंदर सवाल भी उठाए गए कि यार इसकी फीजिबिलिटी कहाँ है. तो जी 2018 में की थी, अब इसको अपडेट करेंगे बगैर फीजिबिलिटी के. उन्होंने कहा कि भाई ये तुम जो आबादी दिखा रहे हो, इरसा ने तुम्हें पानी के सर्टिफिकेट दिया है फ्लड सीजन का, जो कि 4 महीने के ऊपर मुश्तमिल है. इसमें तुम जो लेके आए हो क्रॉप्स, वो तो तुम सारे साल के क्रॉप्स लेके आए हो, तब जाके ये फीजिबिलिटी सो कॉल्ड जो 2018 की वो बनी थी. तो इरिगेशन डिपार्टमेंट पंजाब कहता है कि नहीं हम स्टोरेजेस भी बनाएंगे इसके साथ साथ, ये आप देख लें. उसमें एक तो पानी है नहीं, कह रहे हैं हम आबादी भी करेंगे, पानी स्टोर भी करेंगे, और ये सारा साल हम फिर आबादी करेंगे इस पर. इतनी, मैं आज बैठा था हमारे चेयरमैन PND के साथ, मैंने उनको ये दिखाई, मगर तुम तो हमें एक कॉमर फुल स्टॉप नहीं होता तो डिपार्टमेंट इसको भगा देते हो, ये कैसे अप्रूव कर दिया PND में. कहते मुझे नहीं पता सर. वो उनकी PND डिपार्टमेंट जो पंजाब के, उन्होंने अप्रूव किया, चला गया CDWP में. प्री CDWP में जाता है, उन्होंने ढेरों सैकड़ों सवालात उस पर उठाए. मगर सबसे पहले तो आप कहते हैं ना पंजाब के हिस्से से पानी जाएगा, तो जिस हिस्से से पानी जा रहा है उन जगह के फार्मर्स से किसी ने बात की है? एक जगह से पानी दूसरी जगह जा रहा है, या कम से कम फार्मर से बात नहीं करो कि उनके जो चीफ इंजीनियर हैं उनसे सर्टिफिकेट ले आओ कि तुम्हारे पास ये एक्स्ट्रा पानी मौजूद है जो तुम कह रहे हो इस्तेमाल होगा. ये उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया. प्री CDWP होती है पहले. इसी किस्म के कई और सवाल. उन्होंने कहा कि ये तो 4 महीने का पानी आपको मिला, ये सारे साल की आप बता रहे हैं, इसका जवाब दो. ये तो मोटे मोटे जो मुझे याद है, इसके अलावा और भी ऑब्जेक्शंस थी. और जवाब क्या था जो उन्होंने प्री CDWP के बाद CDWP में आए, जो लेके आए कि जी मुल्क में एक शॉर्टेज है अनाज की और हम तो अच्छा काम कर रहे हैं. भाई पानी कहाँ से आएगा? कोई जवाब नहीं. पानी कहाँ से आएगा? हम अपने हिस्से से पानी लेंगे. बड़ा आसान होता है ना कहना, हम अपने हिस्से से पानी लेंगे. CDWP की एक मीटिंग हुई, उसमें जाम खान छोरो साहब गए, शुरुआत हुई और उन्होंने डेफर कर दिया कि इसको हम नहीं उठाते, इसलिए कि इनके पास जवाब नहीं थे. मैं पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा कहूँगा, एहसन इकबाल साहब को मैंने उस पहली CDW की मीटिंग के बाद और दूसरी मीटिंग के बाद भी कहा कि जी हमारी शदीद एतराज़ से, प्लस हमारी CCI में ही केस पड़ा हुआ है, वाटर अवेलेबिलिटी को चैलेंज किया हुआ है.
تو آپ اس کو ڈیفر کریں, CCI کی میٹنگ ہو جائے اس کے بعد کریں. انفارچونیٹلی پھر اکتوبر میں دوبارہ میٹنگ ہوئی, جام خان کیبنٹ تھی ادھر, آن لائن تھے, میٹنگ 11 بجے صبح ہونی تھی اور غالباً رات کو 11 بجے یہ آئٹم اٹھایا گیا. 11 نہیں تو شاید 10 ہوگا, مطلب لیٹ نائٹ, بغیر ڈسکشن کے CDWP میں اس کو کلیئر کر کے ایکنک میں بھیج دیا گیا. ادھر آبجیکٹ کیا لیکن وہ آبجیکشن انہوں نے بس لکھ کے آگے بھیج دی. پھر نومبر کے مہینے میں اس کی ایکنک ہونی تھی. پھر میں نے اسحاق ڈار صاحب سے بات کی, خط لکھا ان کو, انہوں نے کہا مجھے ایک خط لکھ دیا. اسی وقت ان کو خط لکھا, آئی ایم گریٹفل, انہوں نے وہ میٹنگ ڈیفر کیا ایکنک سے. تو یہ پوزیشن جو میں بتا رہا ہوں, جو میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ ہم حکومت سندھ, ہمارا اریگیشن ڈپارٹمنٹ از آن ٹاپ آف تھنگس. ایسا نہیں ہے کوئی چھپ چھپا کے کوئی بنا لے گا اور کچھ ہو جائے گا. یہ کالا باغ ڈیم بھی کئی لوگ کہتے تھے نا, ہمیں ابھی بھی کہتے ہیں کہ ایسے بھی لوگ تو زمانے کہتے ہیں وہ تو بن رہا ہے اور آپ لوگ ادھر بیٹھے ہیں, وہ جو بن رہا ہے تو پتہ نہیں کہاں بنا. اسی طریقے سے کنالس پہ بھی یہ شروع ہو گیا پچھلے دنوں, تو بن رہا ہے. کافی دوستوں نے, آپ میں نے بھی کہا یہ بن رہا ہے. میں نے ادھر پہلے بھی, سب سے پہلے تو میں نے کہا بن رہا ہے تو یہ کہاں سے نکلے گا کنال, سلیمان کی برات سے نکلے گا نا. تو پہلے تو ادھر ایک بننا چاہیے نا جہاں سے پانی نکلنا ہے. ہمیشہ جو کنال پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ اپ اسٹریم سے شروع ہوتے ہیں بننا, ڈرینیج پروجیکٹس ڈاؤن اسٹریم سے بننا شروع ہوتے ہیں. یہ میں انجینئر ہوئے پریکٹس, سب سے پہلے تو یار جاؤ جہاں پہ اس نے پانی لینا ہے. سلیمان کی پہ ہم نے اپنے لوگ بھیجے, اور یہ بھیجے تھے ہم نے غالباً فیبرری کے مہینے میں, مجھے یاد نہیں. انہوں نے جا کے بھیا رہتے تو کوئی چیز نہیں ہو رہی. میں نے کہا نہیں آپ جائیں. دے وینٹ اکراس, وہ ادھر فورٹوا ایسٹ کنال ہے, اس کے ساتھ ہی انڈین بارڈر, بالکل ساتھ انڈین بارڈر ہے, مطلب دیکھ سکتے ہیں آپ بارڈر, ایسٹرن صادقیہ کنال اور فورٹوا کنال. اس پہ کہ ادھر کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. پھر اچانک ایک دن ہمیں پتہ چلا کہ جی یہ تو کنال بن رہا ہے, بہت تیزی سے کام چل رہا ہے. ہم نے دوبارہ بھیجا مارچ کے مہینے میں لوگوں کو, جا کے دیکھ کے وہ بن کہہ رہا ہے. اور میں نے وہ چیز اسمبلی میں بھی دکھائی, میں آپ کہیں گے تو ادھر آپ کو دکھا دوں گا, میرے پاس موجود ہے کہ بنا کیا ہے. اب ادھر ہو کیا رہا ہے. گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت حکومت پنجاب نے کیئر ٹیکر کے زمانے میں کچھ ان کو 1.2 ملین ایکڑ, یا مجھے اب نمبر یاد نہیں ہے, کچھ ملین ایکڑ کے قریب یا 6 لاکھ ایکڑ ہے زمین دی گرین پاکستان انیشیٹو کو. انہوں نے اس پہ سب سوائل واٹر سے سولر ٹیوب ویلس لگا کے, اور ہم نے جا کے گنے 50 سے اوپر سولر ٹیوب ویلس لگے. ٹھیک ہے, اب ہم بھی اپنا کام کر سکتے ہیں. سولر ٹیوب ویلس لگا کے انہوں نے ادھر کلٹیویشن شروع کی, زمین کو لیول کیا. اس کے علاوہ انہوں نے ادھر ایگری مال ایک کانسیپٹ بنایا کہ جی فارمرز آئیں, ان کو فرٹیلائزر بھی ایک جگہ اویلیبل ہوگا, ان کا ورک شاپ بھی ایک جگہ ہوگا, ٹریکٹر کو انہوں نے مرمت کرانی ہے, امپلیمنٹس وہاں سے اویلیبل ہوں گے, پیسٹیسائڈ وہاں سے اویلیبل ہوگی, سیڈ وہاں اویلیبل ہوگا. ایک ایگری مال بھی انہوں نے ایک اچھا انیشیٹو ہے اس کی. اس کا سارا مقصد ہے کہ وہ ساری زمین, اور یہ اس کی کوئی میں ویسے نہیں کہہ رہا, PC1 میں موجود ہے جو انہوں نے بنایا ہے, کہ یہ زمین دیں گے لارج چنکس میں کارپوریٹ فارمنگ کے لیے. مطلب کوئی بڑا انویسٹر ہے وہ آئے, وہ 5000 ایکڑ زمین لے. اب کوئی بھی انویسٹر آئے گا 5000 ایکڑ زمین لے گا, وہ ضرور اپنی ڈیو ڈیلیجنس کرے گا. ابھی تک کسی نے کچھ نہیں لیا, جہاں تک میری اطلاع ہے کسی نے کچھ نہیں لیا, وہ ضرور ڈیو ڈیلیجنس کرے گا. اس کے لیے انہوں نے کام شروع کیا, یہ سارا پتہ ہے بنایا. اور اسی سلسلے میں انہوں نے جو یہ کنال جہاں ختم ہونا ہے, ادھر انہوں نے کوئی 400-500 فٹ کا, وہ بھی کمپلیٹڈ نہیں ہے, آپ نے سب نے دیکھا ہے. اور یہ کام کب ہوا ہے سارا, یہ جولائی اور اگست کے مہینے میں. اگین آپ سب جانتے ہیں سیٹلائٹ امیجری, جا کے پرانی امیجز دیکھ لیں. جولائی اگست میں یہ کام اس وقت ہوا تھا. انہوں نے کوئی 400-500 فٹ کا ایک, وہ جو 2 مشینیں کھڑی ہیں وہ, پلس پھر آگے ایک واٹر کورس نکل رہا ہے جو سب سوائل واٹر سے ٹیوب ویلس کے ذریعے کر رہے ہیں. اس کے اکراس کوئی 2000 فٹ کی مٹی تھوڑی ادھر ادھر ان کا ارادہ تھا. بٹ یہ سندھ گورنمنٹ کے آبجیکشنز کے بعد وہ انہوں نے, ہم نے کہا کہ بھائی یہ نہیں کرنے. اچھا پیسے کہاں سے آئیں گے اس کے, میں یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں.
218 ارب روپے کا پروجیکٹ انہوں نے, اب تو شاید 225 کہہ رہے ہیں, جب اس کے اور ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو یہ اور زیادہ ہوگا, وہ میں آپ کو بتاؤں. اچھا میں آپ کو ایک چیز بتانا بھول گیا, وہ جو اوریجنل پروجیکٹ تھا جو میں نے بتایا نا, ایک ڈیم بنانا تھا چنیوٹ پہ, پھر حاصل پور بنانی تھی, وہ تقریباً $1 ارب کا پروجیکٹ ہے. $1 بلین, نہیں سوری 3 ارب, ابھی ہم نے کیا 3 بلین ڈالرز کا پروجیکٹ ہے, یعنی 8 ٹریلین روپیہ تقریباً. یہ پروجیکٹ انہوں نے بنایا ہے حکومت پنجاب نے 218 ارب کا. جو PC1 ہے اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ہم پہلے سال میں 45 ارب روپے خرچ کریں گے, وہ PC1 موجود ہے. ایلوکیشن کتنی کی تھی؟ 1 ملین, 10 لاکھ روپے ایلوکیشن کی اس پروجیکٹ پہ انہوں نے 2024-25 میں, اور وہ 10 لاکھ روپے بھی انہوں نے ری اپروپریٹ کر کے کہیں اور لگا, سرنڈر کر دیے. تو انہوں نے کوئی خرچہ نہیں کیا. جب میں کہتا ہوں بار بار کہ کنال نہیں بن رہے, مجھے بڑی ایک بیٹھے ہیں دوست ہمارے, سارے سبھی دوست ہیں, آپ ایک نے کہا 25-30 کلومیٹر بن گیا ہے کنال. بھائی اگر بنا ہے مہربانی کر کے وہ پورا بتا دیں صحیح. میں بھی کہوں گا کہ مسلیڈ نہ کرنا چاہیے. میں نے آپ کو کہہ رہا ہوں, میں یہ عجیب مطلب میڈیاز آپ لوگ بڑے مشکل لوگوں ڈیل کر دیں. جب میں کہتا ہوں پنجاب کا ضرور ارادہ ہے ارادہ, تو آپ بڑی ہیڈ لائن لگا دیں پنجاب کا ارادہ ہے, سندھ کیا کر رہی ہے. ارادے سے کسی کی سوچ کو, کسی کے ارادوں کو تو میں نہیں کنٹرول کر سکتا. ہاں اگر سندھ کے عوام کو نقصان پہنچتا ہے تو ان کے خلاف کام کر سکتے ہیں, پہلے بھی کیا ہے. کالا باغ یہ اتنا بڑا مہم نہیں تھی جو کالا باغ ڈیم کی مہم تھی. کالا باغ ڈیم کی مہم ایک ڈکٹیٹر نے شروع کی تھی جب اسمبلیاں موجود نہیں تھی. اس وقت شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کمو شہید پہ دھرنا دیا اور لوگوں کو موبلائز کیا. میں نے کئی بار کہا کہ اس وقت حکومت سندھ جب کچھ بھی نہیں ہو رہا, آگے بڑھنے نہیں دے رہے, جولائی کے بعد وہ آگے نہیں بڑھے ان چیزوں پہ. یہ CWP کی میٹنگ ہوئی, نومبر سے ہم نے ادھر روکا ہوا ہے, ابھی بھی ان کو آنا ہے CCI میں, اس کے بغیر یہ کچھ نہیں کر سکتے. جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے, اچھا یہ ساری باتوں کے بعد صدر زرداری نے دیکھا کہ یہ ایک سیاسی رنگ دیا گیا ساری چیز کو. وہ ریئلائز کرتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس یہ اپروول کا اختیار نہیں ہے. ہاں میٹنگز لیتے ہیں اور ان کا ایک انٹرسٹ ہے اریگیشن میں. انہوں نے کسی بند کمرے میں نہیں, 4 لوگوں کے سامنے نہیں, پارلیمنٹ میں جو ان کا پالیسی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے, سال میں ایک بار صدر پارلیمنٹ جاتے ہیں پارلیمنٹ کے سال کے شروع میں, اور وہ اپنی حکومت کو اپنے پالیسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. اس میں بڑا کھل کے کہا کہ یہ کنالز کے پروجیکٹ پہ صوبوں کو اعتراض ہے اور میں اس کی کسی بھی طور پہ سپورٹ نہیں کر سکتا. تو وہ 8 جولائی والی میٹنگ بات ختم ہوئی. حکومت سندھ نے پہلے تو ہم نے کہا کہ ہم خود ہی اریگیشن ڈپارٹمنٹ, اور ہم نے اس کو فیس کیا ہوا تھا. پھر ہم گئے اسمبلی بھی, دیکھا یار لوگوں کو تھوڑا سا اعتماد اور دلانا ہے. اور ہم انفارچونیٹلی ایک چیز میں فیلئر ہے ہمارا کہ ہم اپنے لوگوں کو اعتماد نہیں دلا سکے کہ نہیں ہم بیٹھے ہیں. لوگوں کے اوپر ایک سیاسی طریقے سے ایک اس طریقے کی آگے کی نہیں جی سندھ گورنمنٹ ملوث ہے اس میں, اور وہ کامیاب ہو گئے اس پروپیگنڈا میں. جبکہ میں نے آپ کو ساری چیزیں بتائی کہ ڈھکی چھپی نہیں ہے. جو ساری چیزیں یہ ساری اویلیبل ہیں آپ کی پبلک ریکارڈز میں. تو ہم نے اسمبلی سے قرارداد بھی پاس کی. اگر آپ قرارداد بھی, میں نے اس لیے صرف اور کچھ نہیں لیا, یہ قرارداد میں نے کہا تو مجھے دکھا دیں. اس کے اندر ہم نے کوئی یہ نہیں کہا کہ لڑ دیں گے, مار دیں گے, بندوقیں اٹھائیں گے, یہ کر دیں گے. ہم نے آئینی اور قانونی طور پہ آئین کے صرف چیزیں رکھی ہیں کہ جی اس کی وجہ سے آپ یہ نہیں بنا سکتے. تو یہ بھی ریزولوشن بھی پاس ہو گئی. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا نہیں ہمیں اور کرنا چاہیے, ہمیں یہ دکھانا چاہیے کہ پیپلز پارٹی لوگوں کے ساتھ کھڑی. اس وجہ سے پھر انہوں نے کہا کہ نہیں آپ لوگوں میں بھی جائیں.
اور اس وجہ سے ہم پھر لوگوں میں بھی گئے ہیں. ڈسپائٹ دیٹ میں نے کہا آج آپ دوستوں سے بات کروں کہ کوئی وجہ کہیں ہماری کمی رہ گئی کہ ہم وہ کنوے نہیں کر سک رہے بات. جب میں نے کہا اگر آپ پریزیڈنٹ زرداری کی اس میٹنگ کی بات کریں گے, وہ میٹنگ تو 4 لوگوں کے سامنے بند کمرے میں ہوئی, انہوں نے تو پارلیمنٹ کے سامنے سب کے سامنے اعلان کر دیا, تو بات ختم ہو جانی چاہیے نا ادھر, کہ پریزیڈنٹ زرداری کی بات تو ختم ہو جانی چاہیے. پلس وہ خود کہہ رہے ہیں اور میں بتا رہا ہوں کہ ان کا اپروول کا کوئی ان کے پاس پاور ہی نہیں ہے, وہ بات ختم ہو جانی چاہیے. باقی بات آ گئی, ہاں ارادہ ضرور ہے, ایکنک میں چیز پڑی ہوئی ہے, پینڈنگ ہے. ایکنک کی میٹنگ ابھی 4 دن پہلے بھی ہوئی تھی, وہ ابھی تک نہیں لائے ایجنڈا پہ, لائیں گے, ہم اپوز کریں گے. جب ہم دیکھیں گے کہ یہ بات نہیں مان رہے تو ہم ہر ایکسٹریم سٹیپ پہ, اور یہ بات ہم کر چکے ہیں, یہ تو ہم نہیں کر سکتے کہ جی ابھی ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری چیز, میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے کنٹرول میں, کنٹرول سے نکل گئی ہے, اور ہم پہلے ہی ایسے ڈراسٹک سٹیپس اٹھانی شروع کریں جس کی اور بہت سارے ریپرکاشنز ہیں. ایک چیز تو نہیں, یہاں یہ کنال کا معاملہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے جینے مرنے کا معاملہ ہے, لیکن ہمارے کنٹرول میں ہے. میں بڑی اس سے کہتا ہوں کہ ہمارے ٹوٹل کنٹرول میں ہے, نہیں بنا سکتے, وہ نہیں بنانے دیں گے, یہی ہم کہتے ہیں نا. اس میں آپ کافی لوگ, پھر مجھے بڑی افسوس بھی ہوتا ہے میڈیا کے اندر کچھ لوگ وہ اسٹیٹمنٹ دیکھ کے پھر ہنسنا شروع کر دیتے ہیں ہمارے اوپر. ہم تو ادھر موجود نہیں ہوتے اس ہنسنے کا جواب دینے, ہنسنے کا بات نہیں ہے. آپ ہمارے سامنے بات کریں, ہم سے لے ریئیکشن, ضرور اچھی بات ہے. ادھر بھی میں نے جس طریقے سے آپ کو بتایا کہ ہمارے کنٹرول میں اگر, اور ہمارے پاس اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جو طاقت ہے, کوئی بھی ایسا پروجیکٹ جو سندھ کے لیے نقصان دہ ہوگا وہ نہیں بن سکتا. وہ طاقت ہے ہمارے پاس. اس طاقت کا اظہار تبھی کریں گے نا جب ہم سمجھیں گے کہ باقی چیزیں کام نہیں کر رہی. یہ میرا صرف مقصد تھا بتانے کا کہ یہ, اور بہت ساری باتیں اگر اس پوری چیز کو کہیں گے, لیکن میں چاہوں گا کہ کافی میں نے 25-30 منٹ بول لیا, تو اگر آپ سوالات سب سے کرائیں پلیز. اچھا, میں 5:30 تک ادھر اویلیبل ہوں, آپ نے بیٹھنے میں 5:30 تک بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. اس کے بعد میں صرف یہ ہوگی کہ جو دوست ہمیشہ سوال کرتے ہوئے ہیں ان کو جو پہلے جو ان کو بعد میں موقع دیں گے, جو ہمیشہ روٹین میں کرتے ہیں. جو دوست ہمارے جو پہلی دفعہ یا آئے, پہلی دفعہ مطلب جو کم آتے ہیں روٹین, ہماری بیٹ رپورٹ ہوتی ہے, پہلے ہم ان کو موقع دیں, پھر ہم بعد میں بیٹ رپورٹ کو موقع دیں گے. آپ میں تو آپ مدد چلو, بہت سمپل سی بات ہے. آپ کی پوری بریفنگ سے یہ اندازہ ہوا کہ جی سندھ گورنمنٹ یہ پروجیکٹ, اگر ایک تو یہ کہ یہ پروجیکٹ کہیں نہ کہیں موجود ہے, اور آپ کا موقف یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ کو اس پہ شدید اعتراض ہے اور سندھ گورنمنٹ اسے نہیں بننے دے گی. سوال یہ ہے کہ سب کے باوجود اگر اس پروجیکٹ پر کام شروع ہوتا ہے اور یہ چیز ہوتی ہے, تو کیا پیپلز پارٹی کی ایز اے پارٹی, ایز اے گورنمنٹ, وفاقی حکومت سے اپنی سپورٹ وڈرا کرے گی یا نہیں کرے گی؟ اور دوسری بات یہ کہ کیا وجہ ہے کہ پچھلے 1 سال سے, کوئی تو وجوہات بتائی گئی ہوں گی, کہ پچھلے 1 سال سے CCI کا اجلاس نہیں بلایا گیا, جبکہ ہر 90 ڈیز میں. تو ابھی جب یہ خبر آئی ہے کہ اجلاس بلایا جا رہا ہے, تو کوئی فرم, کوئی ڈیٹ وغیرہ مدر صاحب, سب سے پہلے اگین آپ سینئر ہیں, مفروضوں پہ بات کرنا مناسب نہیں ہوتا, لیکن آپ نے سوال کر دیا تو میں جواب دوں گا. اگر بنتا ہے تو کیا پیپلز پارٹی کرے گی؟ میں نے تو بڑا کلیئر میرے خیال ہے الفاظ میں بتایا کہ ہماری طاقت ہے. وہ طاقت کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کے بغیر یہ حکومت چل نہیں سکتی اس وقت. جو تو میرا مقصد کہنے کا یہ تھا, وداؤٹ سیئنگ اٹ, اب تو میں نے کہہ بھی دیا آپ کے, لیکن میں پھر سے کہوں گا مفروضوں پہ مفروضہ نہیں ہے, کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پروجیکٹ تو کالا باغ ڈیم بھی موجود تھا نا, کالا باغ ڈیم بھی تھا موجود, ابھی بھی ہے ان کے کاغذوں میں, ابھی تک انہوں نے رکھا ہوا ہے. یہ پروجیکٹ میں نے تو خود کہا موجود ہے. مفروضہ اس لیے کہ کام شروع ہوا, کام تب تک شروع نہیں ہوتا جب تک اپروولس پروسیس سارا کمپلیٹ نہ ہو. تو میرا یہ ہے کہ اس وقت تک یہ مفروضہ ہے. چلیں میں اس طریقے سے کروں, اس وقت تک مفروضہ ہے, لیکن میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. آپ کے سوال کا جواب اسی طریقے سے دوں گا جو میں نے پہلے ہی کہا
کہ ہم ہر حد تک جائیں گے سندھ کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اور یہ سندھ کا انٹرسٹ نہیں، یہ پاکستان کا انٹرسٹ ہے. اس میں صوبے خاص طور پہ پانی کے آپ یہ صرف دیکھ لیں نا کہ آئین میں صرف ایک آرٹیکل 155 ہے جو کہتا ہے کہ پانی کے مسئلے پہ اگر کوئی پروجیکٹ پہ کسی کو اعتراض ہے تو وہ سی سی آئی میں جائے. کسی روڈ کے پروجیکٹ کے لیے نہیں ہے، کسی اور پروجیکٹ کے لیے. تو اتنی امپورٹنٹ پانی کے مسئلے کو آئین نے سمجھا، آئین کے فاؤنڈرز نے سمجھا. تو اس وجہ سے ہم بھی اس کو اتنی امپورٹنس دیتے ہیں. اور آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے کہ یس وی ول گو ٹو آل ایکسٹینٹ. ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ، آپ نے ایک اور بھی کہا تھا، ہاں سی سی آئی کا ابھی تک مجھے ڈیٹ نہیں بتائی گئی. کیوں نہیں ہو رہا؟ مجھے یہ تھوڑا سا افسوس ہے کہ پی ایم ایل این لیڈ گورنمنٹ، اور یہ پہلی بار نہیں ہے. میں اسی کمرے میں اس وقت فائنانس اور انرجی کا منسٹر تھا. اسی کمرے میں قائم علی شاہ صاحب نے مجھے کہا تھا کہ میڈیا سے آپ بات کریں، اور میں نے ڈیمانڈ کی تھی. اس وقت بھی کوئی 1.5 سال یا 1.25 سال تک سی سی آئی کا اجلاس نہیں ہوا تھا. اور پتہ نہیں فیڈرل گورنمنٹ کو کوئی مسئلے ہیں. ایون جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس نے بھی 1 سال اجلاس نہیں کیا، اور ہم ادھر شور مچاتے ہی رہے. صرف پیپلز پارٹی لیڈ گورنمنٹ تھی، یوسف رضا گیلانی صاحب اور راجہ پرویز اشرف صاحب کی، جنہوں نے اس آئین پہ عمل کیا. تو میں تو یہی ایڈوائز کروں گا کہ سی سی آئی کا اجلاس بلائے. نہ صرف یہ، کئی اور مسئلے ہیں جو سب سے امپورٹنٹ یہ مسئلہ ہے جو سی سی آئی میں اس وقت پینڈنگ ہے. اور ہم چاہیں گے ایک بار پھر میں اس لیے کہ آپ سب سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا، جو میں بات کرتا ہوں آپ پلیز تھوڑا ٹوسٹ نہ کریں. میری مہربانی یہ ہوگی، آپ لوگ بڑی آسانی سے ٹوسٹ کر لیتے ہیں چیز کو. نہ کریں تو مہربانی ہوگی، کریں تو آپ کی مرضی ہے. تو یہ کہیں کہ جی ہم سی سی آئی کے اجلاس چاہتے ہیں. ریاض سہیل صاحب، ریاض سہیل پہلے ریاض سہیل صاحب. جی شاہ صاحب، جن منٹس کا آپ حوالہ دیتے ہیں ہاؤس کے، اس میں اس کینالز کے علاوہ کافی دوسری چیزیں بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے، اس میں سے ایک جو ریل کا تھا جو کھوکھرا پار تک جانی تھی، اس پر عمل درآمد ہوا. ٹرین سروس کا کھوکھرا پار تک گئی، اس پر عمل درآمد ہوا. اس میں جو گرین انیشیٹو کے تحت زمینیں دینے کی بات تھی، اس میں جو جھینگا فارمنگ کی بات تھی، اس میں کچھ دوسری جو اینیمل ہسبینڈری کے حوالے سے تھے، ان سب پر عمل درآمد ہو رہا ہے. ایک طرف آپ ڈینائی کر رہے ہیں کہ وہ جو پریزیڈنٹ ہاؤس سے آئے اور اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا، وہ اس پر کارآمد ہونے کے آپ پابند نہیں ہیں. دوسری طرف ان تمام پروجیکٹس پر اسی منٹس کے تحت عمل درآمد ہو رہا ہے. تو یہ ایک تھوڑا تضاد ہے. اور دوسرا میرا کوشچن یہ ہوگا کہ کیا آپ بتائیں گے کہ سندھ میں گرین انیشیٹو کے تحت کتنی زمین دی گئی ہے اور کتنی دینے کا امکان ہے یا ارادہ ہے، اور اس کے شرائط کیا ہوں گے؟ دیکھیے گرین انیشیٹو آپ نے جو بات کی نا، اگین اگر ان سب پہ ہو رہا ہے تو اس پہ بھی ہو جاتا نا. اگر اپروول یہی چیز تھی. یہ تو آپ ایکچولی میری بات کو کہ وہ میٹنگ کوئی اپروول میٹنگ نہیں تھی، ایک انفارمیٹو میٹنگ تھی. جو باقی پروجیکٹس کر رہے ہیں، دیکھیں اس میں ایس آئی ایف سی ایک ادارہ بنا ہے. ایس آئی ایف سی کے تحت ایک گرین انیشیٹو ہے، پھر منرلز کا ہے پارٹ. جہاں جہاں پہ ہمیں اعتراضات ہیں ہم ان کو اعتراضات کو لے جا رہے ہیں. زمین کی جہاں تک آپ نے بات کی تعلق ہے، عمر کوٹ، دادو، 5-6 جگہ میں مل کے کوئی 54 یا 55 ہزار ایکڑ زمین ہے، 54,000 ایکڑ، جس کے ساتھ کہا گیا ہے کہ اگین پانی آپ سب سوائل استعمال کریں گے جہاں پہ اویلیبل ہے، کوئی کینال واٹر نہیں دیا جائے گا. اس کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی سیٹلمنٹ آلریڈی ادھر ہے گاؤں کے سلسلے میں، یا کسی کے پاس زمین اس کے اندر آباد کرنے کے لیے کوئی انسٹرومنٹ ہے، اس کو آپ نہیں چھیڑیں گے. اور یہ ساری چیزیں امپلیمنٹ ہو رہی ہیں. ابھی تک عمر کوٹ کے ایریا میں جو ایگزسٹنگ ادھر پانی ہے اس میں سے انہوں نے کچھ آبادی کی ہے اور کچھ انویسٹمنٹ بھی کی ہے. تو یہ حد تک جو آپ کے سوال کا جواب ہے. باقی جو اچھے پروجیکٹس ہیں اگر اس میں یہ شروع ہوتے تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر جس سے سندھ کے لوگوں کو کوئی نقصان نہ ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. مجاہد بریلوی صاحب، ایسے کچھ بغیر مائک کے بغیر بات. ایک تو غالباً یہ عام طور پر اخباروں میں فیک نیوز تو خالی چلائی جاتی ہیں، اور ہمارا جو سب سے بڑا اخبار
पहले फेक न्यूज़ चलाता है, फिर माफ़ी भी मांगता है उसके ऊपर कि हमसे गलती हुई, बल्कि उस रिपोर्टर को भी निकाल दिया जाता है। लेकिन फिर वो अब मसलन यही कल खबर जो एक आई कि जी मिनट लीक हुए कैबिनेट के, जिसमें ये आया कि जी सदर साहब ने 6 कैनाल जो थे केरथर और जो भी नाम दिए गए उनका अप्रूवल दिया, और फिर चीफ मिनिस्टर पंजाब और आर्मी चीफ, मैं ख्याल ये बिल्कुल नई बात हुई होगी कि ऐसे कि शाह साहब जो है सिंध में आर्मी चीफ के साथ मिलकर इफ्तिताह भी करें, तो ये कहते हैं कि ये कोई एक्स्ट्रा जो भी इदारा उन्होंने बनाया है जिसके तहत ये इनका प्रोग्राम है कि चुलिस्तान और इस एरिया में बनाएं। तो पहली बात तो ये कि वो तवातुर से कह रहे हैं कि सदर साहब ने मंजूरी दी, और ये आया कि खबर आज जो कल को छपी भी कि जी लीक हुई है खबर, कैबिनेट की शायद मिनट्स लीक हुए हैं। और दूसरा ये कि आर्मी चीफ के साथ सीएम पंजाब ने इफ्तिताह किया चुलिस्तान ये कैनाल का। साहब, एक तो लीक के, ये तो पब्लिक मिनट्स है ना, अगेन लीक नहीं हुए, पब्लिक मिनट्स हैं। और ये 8 जुलाई वाले वही सदर साहब की जो मीटिंग थी उस प्रेसिडेंसी से एक मिनट्स इशू हुए थे, जो मैं कह रहा हूँ कि इस हद तक गलत रिकॉर्ड हुए हैं कि अप्रूवल का पावर ही नहीं है, नहीं करना चाहिए थे, लीक नहीं हुए। ये तो आज से 4 या 5 महीने पहले असेंबली के अंदर मैंने खुद दिखाई। मुझे हैरत ये हुई कि वो उस न्यूज़ चैनल पे मैं गया भी कि अचानक परसों कि दोबारा क्यों बात आई। ये 8 जुलाई के मिनट्स तो आपको पता था कि नहीं है, थे ना, पता, सबको पता है जो पुराने, अचानक 8 जुलाई को दोबारा, इससे हमें यही लगता है कि कोई फ्रिक्शन पैदा करना चाहता है। और मेरी यही रिक्वेस्ट है मीडिया से कि इन फ्रिक्शंस में वो पार्ट ना करें कि अपना कोई पॉजिटिव रोल अदा करें कि नेगेटिव रोल अदा करें। और मैं खुद उस चैनल पे जब मैं देख रहा था तो मैं कॉल करके खुद ही गया था कि भाई ये कोई नई चीज़ तो नहीं है। और ये 8 जुलाई वाले मिनट्स लीक तो जब भी हुए हों, लेकिन ये पब्लिक का रिकॉर्ड है, ये हर जगह मौजूद हैं। असेंबली के अंदर खुद पेश किए गए थे, अपोजिशन लेके आई थी काफ़ी, और उसको मैंने आई बिलीव, मुझे याद नहीं जुलाई के कुछ दिनों बाद ही होगा, सितंबर अक्टूबर में जब भी इजलास था तब इसको क्लियर। तो नंबर 1 कोई ऐसी नहीं, और अगर आई डोंट नो रिपोर्टर को निकाल दिया तो उसको वापस लीक वीक नहीं, उसकी गलती नहीं है, चैनल के मालिकान की गलती है कि वो अगर इस चीज़ को हवा देना या जो भी है वो हवा देना चाहते हैं। सेकेंडली, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जॉइंटली वो जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत एग्री मॉल, जो मैंने अभी बताया, जो ट्यूबवेल्स के जरिए आबादी हुई है, उसका इफ्तिताह किया, कोई कनाल का इफ्तिताह नहीं किया। अगेन उसको अगर इस तरीके से पेश किया गया है तो वो गलत है। मैं खुद, मुझे इनवाइट किया था, आज से मुझे 4-5 महीने हो गए इस बात को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए थे और 3 इनिशिएटिव अंडर SIFC, एक इनिशिएटिव था जो इनोविस्टा डिफेंस के अंदर, उधर ही इवेंट हुआ था, उन्होंने टेक्नोलॉजी पार्क बनाया था। सेकेंडली SIFC के तहत धाबेजी के अंदर एक इकोनॉमिक जोन वो बना रहे वो, और तीसरा एक गोल्फ कोर्स बना रहे। ये तीनों प्रोजेक्ट पे मैं उनके साथ था इफ्तिताह में। तो वो कोई ऐसी बात नहीं, अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं बोले करें। तो ये जो चीज़ का इफ्तिताह हुआ था वो हुआ था ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत, जो उधर आबादी करे, उसमें कनाल का कोई नहीं था। फिर मीडिया ने उसके साथ कनाल जोड़ दिए, आपकी मर्जी है, आप जोड़ दें। लेकिन मैं आपको ये बड़ा क्लियरली बताता हूँ कि कनाल पे उस दिन भी कोई काम नहीं हुआ। उस जब काम कब हुआ, जुलाई अगस्त में, वो जो मेरा ख्याल है 218 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है ना जो उस वक्त प्लान है, उसमें शायद 18 रुपए का काम, मतलब ये थोड़ा सा एग्जैजरेट कर गया मैं, मेरा ख्याल है 18,000 रुपये का काम हुआ है उसमें, अगर हुआ है तो। वो किसी ने, जैसे मैंने कहा कि एक मॉडल बनाया है इन्वेस्टर्स को दिखाने के लिए कि जी ये होगा, लेकिन ये जब तक अप्रूवल्स नहीं होते नहीं हो सकता। और मैंने आपको फिर रिपीट कर देता हूँ कि पीपल्स पार्टी ये इसलिए कि पूरे मुल्क के लिए नुकसानदेह, जैसे कालाबाग डैम पूरे मुल्क के लिए नुकसानदेह था, ये भी नुकसानदेह होगा। इस सिलसिले में भी अगर आपने देखा होगा, बलूचिस्तान गवर्नमेंट अपना व्यू दे चुकी है कि ये नहीं होना चाहिए। मैंने कहीं पढ़ा था, मैं एम नॉट श्योर, कि चीफ मिनिस्टर KPK ने भी एक स्टेटमेंट दी है कि हम सिंध के साथ हैं इस पर। तो 3 अगर दी है, मुझे सही नहीं पता, इसलिए कन्वे नहीं हुई हमें ऑफिशियली।
3 सूबे अगर इसके इतराज करते हैं तो ये कालाबाग की तरह दफन हो जाएगा। और वो जैसे कहा ना, इरादा तो है, इरादे पे तो किसी की पाबंदी नहीं है। इरादा हुकूमत पंजाब का है, सामने तो ही आ रहा है। नास है तो सूरत हाल इहा आहे त तव्हांखे NFC में वफ़ाक़ न पियो तव्हांजी ॻाल्हि ॿुधे। मोटरवे जो मामिलो बि आहे, कैनाल बि आहिनि, ॿिया बि मामला आहिनि। हिकिड़ो त मतिलबु मजबूरी छा आहे, ऐं बीठल बि तव्हांजे कुलनि ते आहे। हिकिड़ी ॻाल्हि इहा आहे। ॿी ॻाल्हि इहा आहे त इन्हनि सभिनी मसइलनि खे जेकॾहिं, ऐं इहा तमामु आम कमु आहे जेको तव्हां कयो था, लेटर्स लिखो था, उन्हनि सां करस्पॉन्डेंस कयो था, पर उनजे बावजूदि हू न पिया था कनि। पंजाब हिकिड़ो ॿियो कमु कयो आहे। पंजाब हुकूमत जेके केयरटेकर हुकूमत फ़ैसिला कया आहिनि उन्हनि बाबति, चोलिस्तान जूं ज़मीनुनि वञण बाबति प्राइवेट माण्हू कोर्ट में विया आहिनि। पंजाब सरकार उते धुरबनी आहे ऐं उन्हनि चयो त असीं हिननि खे रिव्यू कयूं पिया, इहे नथा ग्रीन पाकिस्तान खे जेके ज़मीनूं ॾिनियूं अथनि उन्हनि खे न पिया कनि। इन क़िस्म जो मूव न पियो थिए। शयूं जीअं जो तीअं पयूं आहिनि। कंसर्न वॾो आहे, तव्हांखे ख़बर आहे त पॉलिटिकली एॾो बॉइल थी वियो आहे माहौल, जो हाणे त लफ़्ज़ जी वज़ाहत करणी थी पवे। मजबूरियूं छा आहिनि ऐं छो न अल्टरनेट एक्शन्स छो न पिया कजनि। अच्छा, मुझे ये ख्याल है नाज सिंधी में जवाब दे दूं। नाज तांगी गाल की ताके आपको सुनी आती है, मुझे जवाब आपको तो आती है। अच्छा देखिए, तांजी को कहो ना रोडन जी गाल असां अगेन वो इतना सिंधी लायक कोने। असां चऊं था त हैदराबाद खां सखर मोटरवे जेको हिकिड़ो वाइड पैच रहिजी वियो आहे सॼे पाकिस्तान में, जेको न ठहियो आहे, उनखे ठाहियो वञे। ऐं हिन दफ़े इहो अगेन पहिरियों दफ़ो इहो प्रोजेक्ट आयो हो जेको बावलपुर खां सियालकोट ऐं अलाए, मूंखे जोग्राफी न आहे ख़बर पवंदी घणी, लाहौर खां भावलनगर ताईं वञे थो रोड, इहो आयो हो। इन ते असां एतिराज़ु कयो हो ऐं उहो डेफर थी वियो। वरी ॿ ॾींहं पहिरीं एक्निक जी मीटिंग थी, उन में आयो, उन में वरी एतिराज़ु कयो अथऊं। जेसि ताईं मूंखे सईद गनी साहब ॿुधायो त हुननि उन एतिराज़ खे रिकॉर्ड करे ई चयो त न, असां सॼो कोन था ठाहियूं, असां वटि पेशाब कोन आहिनि। हिकिड़ो 18 किलोमीटर जो पैच ठाहिण ॾियो, जेको हिकिड़ो इंटरनल रोड आहे, उन में जेको ख़र्चु अचे थो उहो ठाहिण ॾियो। पर उन ते असांजो स्टैंड मौजूदु आहे, ख़तूत मौजूदु आहे, इहे स्टैंड वठंदासीं। ईअं कोन्हे स्टैंड छा लाइ असांखे एतिराज़ु कोन्हे को रोड ठहनि पंजाब में, मूंखे सिधी सी ॻाल्हि आहे। पर इहो कंसर्न ज़रूरु आहे त उन खां वधीक इम्पॉर्टेंट रोड सॼे पाकिस्तान जे लाइ सखर खां हैदराबाद वारो मोटरवे आहे जेको ठहणु खपे, जंहिंजी हालत तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे। इहा ॻाल्हि तव्हां जॾहिं लाहौर वियोसीं उते गवर्नर हाउस में गवर्नर साहब कुझु मीडिया वारा घुराया, उन्हनि मूंसां इहा ॻाल्हि कई कि ये आप क्यों नहीं मनवाते मुझे। और हमेशह चवंदो इहो आहियां त माण्हू हुतां ईंदा आहिनि, जीअं सिंध में गिड़ंदा आहिनि, असांजी गारियूं ॾियणु शुरू कंदा आहिनि, गारियूं लॻंदियूं ॿिए कंहिंखे आहिनि, छाकाणि मुंहिंजी ज़िमेदारी उहा कोन्हे। असां इहो बि चयो आहे त असां सां गॾु मिली इहो कयो, असां करण लाइ तयार आहियूं। असां पहिरीं बि कयो आहे, सिंध गवर्नमेंट पहिरीं बि जामशोरे खां सेवण ताईं वारो रोड ते जो 50% पैसा ॾिनासीं, जॾहिं असांजी ज़िमेदारी कोन हुई। पंजाब में इहो इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड हिकिड़ो ॾियनि पिया, असांखे अगेन डेवलपमेंट ते एतिराज़ु कोन्हे, पर इन में अहिड़ी अलार्म जी ॻाल्हि कोन्हे जो असां को एक्सट्रीम एक्शन खणूं। तव्हांजी पॉइंट इहो असां इनशाला वेंदासीं। NFC जो जेसि ताईं तालुक़ु आहे, असांजी डिमांड आहे त NFC ओवर ड्यू थी वियो आहे, ऐं हींअर त KPK वारा चीफ मिनिस्टर बि चयो आहे उन ते असांखे NFC जी कलेक्शन्स हिननि जी अञा बि की तव्हां पढ़ियो हूंदो 725 बिलियन रुपया घटि कलेक्ट कया अथनि, ऐं इहो नुक़सानु असांखे थो थिए। हिन ते असां रेस कयूं पिया था ॻाल्हि, पोइ कलेक्शन हुननि जी कोन थी थिए, छा कयूं असां हिन में। थर्ड, इहो कनाल्स वारी ॻाल्हि जेकी मूं तव्हांखे डिटेल में ॿुधाई, त असां हिकिड़ी कोताही रही आहे त असां माण्हुनि खे कन्विंस न करे सघिया आहियूं त असां हिन खे प्रॉपर, इन करे मां तव्हांजो सहारो वठां पियो। ऑल्टरनेट एक्शन छा? कहिड़ो? हा, उहो असां वटि बि प्राइवेट माण्हू विया कोर्ट में, पंजाब गवर्नमेंट हुनजी दोस्ती आहे। हिते बि असांखे अगरि को ऑब्जेक्ट कंदो त असां हुनखे हुन हिसाब सां ॾिसंदासीं। तव्हां बि हिकु जेको ऑल्टरनेट चओ था न, एक्सट्रीम स्टेप
साथ ही तो मजहर भाई ने भी ये बात की कि आप क्या विड्रॉ करेंगे सपोर्ट। देखिए हर चीज़ को आपने वे करना पड़ता है कि इससे क्या और इश्यूज होंगे। अगर हमारी मकसद पूरा हो रहा है तो हम वो एक्सट्रीम स्टेप क्यों लें। मकसद क्या पूरा हो रहा है कि ये कनाल, अदरवाइज तो पंजाब हुकूमत ने तो 45 अरब रुपए खर्च करने थे इस साल इस पे, वो PC1 में मौजूद है, नहीं कर सके ना, वी स्टॉप्ड इट। हम कामयाब गए इस हद तक। ऑल्टरनेट में अगर आप जाएंगे तो मुल्क के अंदर जो अफरा तफरी फैलेगी उसकी वजह से, क्या हम मुतहम्मिल हैं एक और इलेक्शन की इमीडिएटली? आई डोंट, ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी जब भी पार्टी फैसला करेगी इन चीज़ों को। लेकिन मैंने फिर ये कहा कि अगर ऐसा हो कि हमें लगे कि नहीं और कोई ऑल्टरनेट नहीं है तो ये ऑल्टरनेट भी हो सकता है एज ए लास्ट रिजॉर्ट। कामरान रजी, सबसे ये मुख्तसर सवाल कर रहा हूं ताकि हमको सबको चांस मिल सके। 5:30 तक टाइम है यार। आपको बता दें, आपको 5:30 मैं टाइम भी टाइम इन लोगों को ज्यादा गाँव में असीम साहब, मेरा सवाल ये था कि एक तो ये कि ये जो कैनाल का मंसूबा है, ये जो आप क्या समझते हैं कि क्या ये सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट का मंसूबा है या कोई और ताकतें भी हैं इस मुल्क में जैसी ताकतें रोल अदा करती हैं? और इसके बारे में ये भी बातें हो रही हैं कि शायद इन कैनाल से जो पानी जाएगा वो किस ज़मीन को सैराब करेगा। क्या वो ये भी बातें हो रही हैं कि कुछ रिटायर्ड जो सीनियर अफसरान हैं फौज के, उनको जो ज़मीन अलॉट की गई हैं या फिर इन्वेस्टर्स के लिए? और इसके साथ साथ एक और है कि आप सिंध हुकूमत ऐसे क्या इकदाम पीपल्स पार्टी करने जा रही है कि जिससे जो इत्मीनान आपने हमें